बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक शख्सियत को, सिर्फ एक शख्सियत को पसंद करते हैं, उनके बारे में बड़े अच्छे ख्यालात रखते हैं, बाकी लोगों के बारे में नहीं। ये हमारे यहाँ इस वक्त जो डिबेट हो रही है, उस डिबेट में यानी एक ख़बर के तौर पर और अंदर जो सोच मौजूद है उसके तौर पर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो सोच मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट में सबसे ऊपर, उसके तौर पर हमारे सामने आया है एक तज्जिया। और इस तज्जिए में ये भी दावा किया गया कि ये जो जेल से बाहर मौजूद लोग हैं जो दावे कर रहे हैं कि हम बात करेंगे, हम बात करवाएंगे, हम चीज़ें ठीक करेंगे, इस्तेहकाम जो चाहिए उसके लिए भी, और इस वक्त जिस चीज़ की इस मुल्क को ज़रूरत है उसमें हम एक किरदार अदा करेंगे। तो ये भी तज्जिए में कहा गया कि ये लोग कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी तो पहुंच शायद तीसरे दर्जे तक, चौथे दर्जे तक है, उससे ऊपर तो है ही नहीं। यानी अगर आप दर्जे करें इस्टेब्लिशमेंट में, तीसरे चौथे दर्जे की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब दर्जे में सबसे ऊपर, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल्स, फिर उससे नीचे मेजर जनरल्स, और उससे नीचे फिर, तो यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी वालों के साथ भी, जैसे बैरिस्टर सैफ हो गए, एक दो और लोग हो गए सेनेट के, कि इनकी पहुंच जो है वो बहुत तीर मार के किसी मेजर जनरल तक होगी, वरना उससे भी नीचे रैंक्स के ऑफिसर्स तक है। ये बात हो रही है। ये मुनीफ फारूक साहब ने अपनी यूट्यूब वीडियो में गुफ्तगू की है और कहा है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो सिर्फ बैरिस्टर गौहर को पसंद करते हैं कि महज़्ज़िब आदमी है। बैरिस्टर गौहर एक महज़्ज़िब आदमी है और बाकी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे ही लोग हैं। यानी ये बात हो रही है। अब ये बात तमाम की तमाम रखी फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्विटर पे, और ट्विटर पे आके इस बात को रखने के बाद फवाद चौधरी साहब ने मुनीफ फारूक साहब को भी, हबीब अकरम साहब को भी ये कहा कि बड़ा सतही सा तज्जिया कर रहे हैं, बड़ा सरफेस लेवल का, इसमें कोई ज़्यादा दम या बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, ये बेकार की बात है, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर मैं भी बात कर लेता हूँ। फवाद चौधरी साहब हो सकता है इस पर भी एक राय देते हैं कि उनके नज़दीक ये किस तरह की बातें हैं। लेकिन जाहिर है कि फवाद चौधरी साहब की भी कुछ बातें, हमारी भी कुछ बातें हैं, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी कुछ बातें, इमरान खान की भी कुछ बातें हैं। लोग अपनी सोच के ज़रिए ही अपना माइंड रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी गुफ्तगू से। तो देखिए इस वक्त चल क्या रहा है। इन हालात को ठीक करने की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, इन हालात को ठीक करने की बात कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, और कह रहे हैं कि हम कुछ अरसे में कुछ चीज़ें ठीक कर सकते हैं। और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर मौजूद लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रहे हैं, वो मुखलिस भी नहीं है, कोशिश भी नहीं कर रहे, उनकी कोशिशों में दम भी नहीं है, और वो लोग इस वक्त कोट लखपत में, अडियाला में मौजूद लोगों से मुखलिस नहीं हैं। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जेल से बाहर मौजूद लोगों ने बड़ा मायूस कर दिया है, वो बड़े नज़रअंदाज हो गए हैं और इस बात पे बड़े दुखी हैं वो लोग। यानी फवाद चौधरी साहब ने बात की, डॉन में स्टोरी आई, फवाद चौधरी साहब ने उसको भी ट्विटर पे पोस्ट किया, उस पर भी कमेंट किया, और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कुछ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू के बाद फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर पे आके वो तमाम गुफ्तगू, वो चीज़ें शेयर की, हिबा साहिबा ने भी शेयर की। अब ये तमाम चीज़ें क्या बता रही हैं? फवाद चौधरी साहब पे एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी बंदूकें सीधी करके इस वक्त फायरिंग कर रहे हैं कि आपने अपने ट्वीट में लिखा क्या है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने होंगे, कुछ अपनी मनवानी होगी, कुछ सामने वालों की माननी होगी, और फिर आगे बढ़ना मुमकिन है। इस बात से कौन इनकार करेगा? मुज़ाकरात में हमेशा यही होता है। बात बिल्कुल ठीक है कि आप दो बातें अपनी मनवाते हैं, दो बातें सामने वाले की मानते हैं, और कहते हैं ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, निकलते हैं इस सिचुएशन से, ये इस जगह जमूद तारी हो गया है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये तरीक़ा होता है। अब फवाद चौधरी साहब जब ये बातें कर रहे हैं तो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि पीटीआई अपनी गलतियाँ तस्लीम करे। इसका बड़ा सा दायरा बना के कि पीटीआई अपनी गलतियाँ तस्लीम करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फवाद चौधरी साहब को फिर निशाना बना रहे हैं।
اچھا فواد چودھری صاحب کو یہ بڑا شکوہ ہے کہ ہم نے جیل برداشت کی, ہم نے تشدد برداشت کیا. وہ بتاتے ہیں کہ مجھے مارا گیا, پیٹا گیا. وہ کہتے ہیں ہم نے تشدد برداشت کیا, اور ہم جب باہر آئے اور ہمیں جس طرح سے جیلوں میں پیش کیا گیا منہ پہ کپڑا ڈال کے, تو نون لیگ والے مذاق اڑا لیتے ہیں, پیپلز پارٹی والے مذاق اڑا لیتے ہیں اور اڑاتے بھی ہیں, تو ہمیں اس کا دکھ نہ ہوتا. ہمارا تو مذاق پی ٹی آئی والوں نے اڑایا اور ہمارا مذاق اڑا کر ہماری تذلیل کی گئی, اس کا بڑا دکھ ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں موجود لوگ, شاہ محمود قریشی صاحب, اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید صاحب, یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیبہ صاحب, یہ لوگ دکھی ہیں کہ ہمیں تو بالکل نظر انداز کر دیا ہے پارٹی نے. اب اس تمام تر صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو منیب فاروق صاحب نے بات کی, دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب کی کہاں کسی بریگیڈیئر سے بات ہوتی ہوگی, کسی میجر جنرل سے بات ہوتی ہوگی, کہاں فواد چودھری صاحب کا ایکسس ہوگا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تک یا کسی ٹاپ کے آدمی تک, کس کا ایکسس ہوتا ہے. یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہے تو اسٹیبلشمنٹ پھر نیچے کچھ لوگوں سے رابطہ کرتی ہے اور رابطہ کر کے کہتی ہے عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچا دیں. تو یہی ہوتا ہے نا. یا عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو کیا فیلڈ مارشل صاحب جا کر ان سے بات کر لیتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے, کسی شخص کو بھیجا جاتا ہے اور وہ جاتا ہے اور اڈیالہ جا کر پیغام دے دیتا ہے. اس کے لیے تو کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ریٹائرڈ آفیسر جو ہیں انہوں نے پیغام رسانی کی ہے, یہی طریقہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی منیب فاروق صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی پہنچ کہاں ہوگی, تو ہوتا یہی ہے, طریقہ یہی ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی سب سے اوپر تو بات نہیں کرتا. عمران خان صاحب سے بھی جب کسی کو ملنا ہوتا تھا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب بھی شبلی فراز صاحب سامنے موجود تھے, شہباز گل صاحب سامنے موجود تھے. عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تب بھی زمان پارک ہو یا بنی گالا کوئی سامنے موجود ہوتا تھا, وہ اظہر مشوانی ہوں یا دیگر لوگ ہوں وہ سامنے موجود ہوتے تھے, وہ ملاقات کرواتے تھے. اسی طرح سے جو جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں, ان کی اہلیہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, وہ بہت سے معاملات دیکھتی تھیں. تو یہ سلسلہ ہوتا تھا اور اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ کہنا کہ جی ٹاپ کے آدمی تک ہو رسائی, نہیں ہوتی رسائی. ٹاپ کا آدمی بھی اگر فواد چودھری اور باقی لوگوں تک کوئی بات پہنچانا چاہے گا تو وہ بھی درمیان میں کسی کو رکھتے ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے, پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. ایک دوسرا, فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے اپنی غلطیاں تسلیم کریں, تو غلطیاں صرف پاکستان تحریک انصاف کو تو تسلیم نہیں کرنی ہوں گی. خود فواد چودھری صاحب جواب دیں. فواد چودھری صاحب پہ جو تشدد ہوا کیا ٹھیک ہوا؟ فواد چودھری صاحب کو جو جیل برداشت کرنی پڑی, جو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی, کیا ٹھیک برداشت کرنی پڑی؟ عمران خان کی آنکھ کے معاملے میں جو ہو رہا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہوا, سرجری تک ہو گئی, کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا تو 9 مئی سے باقیوں کا تو لینا دینا جس طرح سے ثابت کیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے اس طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب تو موجود تھے کراچی میں. شاہ محمود قریشی صاحب مسلسل جیل میں موجود ہیں, مسلسل جیل میں موجود ہیں اور بری جیل میں موجود ہیں. بیچ میں ہاسپٹل جانے کی نوبت آ گئی, بندہ 70+ کا ہو چکا. تو یہی ہوتا ہے جو اعجاز چودھری صاحب کا, یاسمین راشد صاحبہ کا, میاں محمود الرشید صاحب کا, شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے, یہی معاملات ہوتے ہیں. تو کیا ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ یعنی جو فیاض چھجڑا کے بیٹے کے ساتھ ہوا, جس طرح سے سینے کی گوشت کو نوچا گیا اس بچے کے اور اس کی والدہ کو دکھایا گیا, تو کیا ٹھیک ہوا؟ جس طرح سے لوگ گرفتار ہوئے, گرفتار ہونے کے بعد غائب ہوئے, غائب ہونے کے بعد ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے مخصوص اینکرز کے سامنے لا کر بٹھا دیے گئے. وہ مخصوص اینکرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی پہنچ کہاں پر ہے, ان کے سامنے لوگ لا کر بٹھا دیے گئے. کیا ٹھیک ہوا؟ جس طرح سے پارٹی توڑوائی گئی اور پارٹی توڑوانے کے بعد ان لوگوں کو سامنے بٹھا کر کہا گیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا بتا رہے ہیں, عمران خان نے کیا کیا, بشرا بی بی نے کیا کیا, 9 مئی میں کیا ہوا, کیا یہ ٹھیک ہوا؟ تو اگر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی غلطیاں تسلیم کرے, تو کیا دوسری جانب سے غلطیاں تسلیم کی جائیں گی؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اب لکھے گا نہیں کہ دوسری جانب سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں, فواد چودھری صاحب نہیں لکھیں گے. لیکن پھر کہیں کسی جگہ بیٹھ کر بات کریں گے تو دوسری جانب کو بھی اپنی غلطیاں ماننی ہوں گی, چیزیں ماننی ہوں گی, پھر آگے جائیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ دوسری سائڈ وہ کیوں بات کرے گی, اس وقت کیوں بات کرے گی؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فواد چودھری صاحب, محمود مولوی صاحب وغیرہ, یہ لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے, وہ کسی اور نے لکھا تھا, میں نے تو لکھا بھی نہیں, میرا ٹویٹر بھی مجھ سے لے لیا اور فیصلہ مجھ سے کروا دیا گیا. یعنی میں کراچی میں ایک صاحب کے سامنے خود 1 سے زائد بار بیٹھا ہوں, انہوں نے جو بات کی کہ مجھ سے جس طرح سے پارٹی چھڑوائی گئی, تو وہ کہتے ہیں مجھ پہ جس طرح کا پریشر تھا پارٹی چھوڑنے کے لیے, جس طرح کی مجھ سے بات کی گئی,
تو اس کے بعد میں پارٹی نہ چھوڑتا تو میں کیا کرتا؟ کیا ٹھیک ہوا؟ کیا ٹھیک ہوا ایسے لوگوں کے ساتھ؟ ایک خاتون کے بارے میں جانتا ہوں، ان سے جو بات کی گئی وہ بہت ہی نامناسب تھی. کیا ٹھیک ہوا؟ ہم ابرار الحق کو جانتے ہیں. ابرار الحق نے بعد میں ٹویٹ کر کے جو عزت والی بات کی تھی، تو کیا ٹھیک ہوا ابرار الحق کے ساتھ؟ عمر چیمہ کے معاف کیجیے میں عمر چیمہ کہہ رہا ہوں، عمر ڈار کے، عثمان ڈار کے گھر پہ جو ہوا، جو ہم نے ان کی والدہ کی ویڈیو دیکھی، پولیس کی بدتمیزیاں دیکھی، کیا ٹھیک ہوا؟ تو نہیں ہوا ٹھیک، نہیں ہوا ٹھیک. جو صداقت عباسی بتاتے ہیں کیا ٹھیک ہوا؟ تو ہمارے ہاں اور پھر ایسے کام کروانے والے لوگوں کو جس طرح سے سسٹم نے تھپکی دے کے شاباش کہا اور اس کے بعد اٹھا کے کسی عہدے پر بٹھا دیا، تو غلطیاں تو دونوں جانب تسلیم کرنی ہوں گی، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اور ظاہر ہے کہ ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن کیا فواد چودھری صاحب جو طریقہ بتا رہے ہیں اس میں بہت بڑی حد تک رستہ نکلنے کی امید ہے. وگرنہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو باقی لوگ تو ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ کر بھی نہیں پا رہے. ان میں سے کچھ کو یہ آسرا دیا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا جنوری میں سیاسی اور غیر سیاسی لوگ مل کر آئے تھے، بات کی تھی اور کہا تھا کہ رستہ نکالیں گے اور رستہ نکال کر ہم آپ کے لیے چیزیں بہتر کریں گے. اب اس وقت ایک بار پھر پرابلم کیا ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ہے ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم 12 جولائی تک پہنچ چکے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے پورے ملک میں احتجاج کی بات کر دی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب نے پورے ملک میں احتجاج کی بات کر دی ہے. 5 اگست آ رہی ہے، عمران خان صاحب کی جیل کو 3 سال ہو رہے ہیں، اور جو ایک غیر سیاسی اور سیاسی شخصیات انہوں نے آ کر ملاقات کی اور ملاقات کر کے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو، جن میں سہیل آفریدی صاحب موجود ہیں، یہ بتایا کہ آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ملاقاتیں ہم بند کروا دیتے ہیں. آپ کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ ان کی ملاقاتیں بند کروائیں، وہ بند کروا دیتے ہیں. ہم اوپر بھی بات کریں گے اور بات کر کے چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، تو جولائی تک چیزیں بہتر ہوں گی. تو وہ جولائی آ گیا ہے، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کرنا ہے ٹھیک جو آپ نے کہا تھا تو کریں، ورنہ ہم مجبور ہوں گے، باہر آئیں گے، سڑک پر آئیں گے اور پھر مہم بھی چلائیں گے. تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے. اسی لیے فواد چودھری صاحب کی اس گفتگو کو ایسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے حلقے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس پورے ماحول کو جس میں احتجاج کی فضا بن رہی ہے خراب کرنے کی کوشش ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.